آپ لوگ اس کے ساتھ اتنے سارے کہاں سے آئے تھے؟ اتنے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ سر ہمارے مشاہدے کے لیے ہم نے رومی کلاس کے لیے کیک کے ٹکڑے اسی جذبے کے ساتھ ہو رہے تھے جیسے پاکستان کے ہو رہے The kids can sit on the floor. So this actually works as the partition. The women will be sitting. Really? Yeah. Where's the partition? Stand together. You guys on the right side no more? Yeah, I really want to get. There's nobody going to get cakes. Just watch your head for you're very close to it. That's why I'm touching it, so I know it. سننے والوں میں بھی تو کوئی بچے نہیں چاہیے آپ لوگوں میں سب نے کیک لے لیا؟ Anybody needs cake? پھر لے لیں ہم ایک اور 14 اگست کا موقع ہے ایک اور لے لیں Ask them first. No, you like force them. لیکن وہ السلام علیکم. انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کا باضابطہ افتتاح کرتے ہیں یا پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حافظ عثمان سے میں کہوں گا کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک اس پروگرام کو شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خواتین حضرات، ہم اس ٹاؤن میں بہت سارے پروگرام کرتے رہتے ہیں، بہت ساری سالگرہیں مناتے رہتے ہیں، بہت ساری خوشیوں کی تقاریب کرتے ہیں، غموں میں شریک ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے ملک کے حوالے سے تقریب کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے مقروض ہیں اور ہم نے اس ملک کے حوالے سے کبھی اس ملک کو یاد کیا نہیں کہ کتنی 14 اگست آ کر گزر گئیں لیکن ہم اس ملک کو کبھی یاد نہیں کر سکے. بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں جو میں وقتاً فوقتاً کہتا رہوں گا. ابھی دیر بھی ہو گئی ہے لیکن 1-2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جمعے کے دن جو پروگرام رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے ویکینڈ عثمان ہمارے فواقے میں عربک کا کورس کر رہے تھے تو وہ اویلیبل نہیں تھے. طارق کی بچیاں بھی وہ کورس کر رہی تھیں اور وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے قومی نغمے جو ہیں وہ پڑھیں اور یہ پروگرام کو منائیں ہمارے ساتھ. اور یہ ویکینڈ جو ہے اس میں کل ہمیں جانا ہے ایری پینسلوینیا سے. مینا کی بہن کی بیٹی نے قرآن ختم کیا ہے تو اس کی آمین ہے. تو آج کا ایک دن واحد دن بچا تھا جس میں ہم کر سکتے تھے کیونکہ اس کے بعد والے ویکینڈ کے اوپر ہم عثمان کو چھوڑنے جا رہے ہیں ییل. تو کچھ لوگ اس بات پہ معترض تھے کہ جمعے کے دن یہاں پہ کوئی تقریب نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جمعہ مسجد کا پروگرام ہوتا ہے اور مسجد میں ہم آج کل کچھ تھوڑے مندی کا رجحان ہے اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پروگرام کو آج کر لیا جائے بحالت مجبوری. تو انشاءاللہ اگلے سال اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کریں گے. اور 2-3 باتیں اس حوالے سے ابھی سب سے پہلے جو میں بلاؤں گا ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی محبوب اور جانے پہچانے خطیب اور مقرر ڈاکٹر کلیم احمد صاحب کو میں بلاؤں گا. اور وہ آپ کو کیونکہ یہاں پہ ایسے بھی بچے اور بچیاں ہیں جو اردو نہیں سمجھتے یا نہیں بول سکتے تو اس سال ایک کنسیشن دے رہا ہوں میں آپ سب کو. میں بچیوں کو اور بچوں کو بھی بتاؤں گا بعد میں کہ اگلے سال انشاءاللہ سب بچے بچیاں جب آئیں گے تو ان کے پاس 1 سال ہے اردو سمجھنے کے لیے اور بولنے کے لیے. تو میں پیرنٹس کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیں. اردو ہماری زبان ہے، ہمارا ورثہ ہے لیکن ہم بدقسمتی سے اپنی زبان اپنے بچوں سے بولتے نہیں ہیں اور ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستان ہے. تو سب سے پہلے کلیم میاں جو ہیں وہ آ کر پاکستان کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ بتائیں گے تاکہ یہ بچے جو ہیں کم از کم ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس پاکستان کی. یہ پاکستان کی موومنٹ کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح یہ آگے پروان چڑھی اور آخر کار اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا کیا. تو میں درخواست کر رہا ہوں ہم سب کے محترم جانے پہچانے جناب کلیم احمد صاحب صوبہ سندھ سے تشریف لائے ہیں. قائم علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں. ایک درخواست ہے کہ جب بھی کوئی آئٹم ہو رہا ہو تو آپ لوگ پلیز خاموشی سے اس کو سنیں، بات نہ کریں. بیچ میں کوئی تھوڑا وقفہ ہوگا تو آپ اپنی جملے بازی کرتے رہیں. اور بالکل اس کا سیٹ اپ اور گیٹ اپ میں نے ایسا رکھا ہے لوز ٹائپ کا وہ پروگرام ہے. کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہنا چاہے گا وہ کہے گا. ہر آدمی یہاں پہ اس کو اجازت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نغمہ پڑھنا چاہے، کوئی اگر نیوز پیپر کی کوئی کٹنگ لے کے آیا ہے، کوئی کلپنگ، کوئی پاکستان کی حوالے سے کچھ بھی اگر اس کے پاس ہے تو وہ کہے. مرد اور عورتیں سب اور بچے بچیاں سب مل کر کورس میں پاکستانی نغمے جو ہے وہ سنائیں گے. تو ہم آج اپنے پیارے اپنے آنکھ کے تارے ملک کو یاد کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ انوار. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہی انوار نے سب کو ای میل بھیجی اور بات کی کہ ہم کیوں نہ پاکستان کے حوالے سے پروگرام کریں اور مجھ سے بھی کہا کہ بھائی اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ بھی لے کے آئیے گا، سنائیے گا.
अब जिस महफिल में अनवार मौजूद हों उसके सामने कोई अपनी बात कहना, कुछ सुनाना, वो भी उर्दू में, तो इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है। लेकिन जैसा कि अनवार ने कहा कि हमारे बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे हम लोगों को भी तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी मालूमात जिसका कि शायद हम दोहराते नहीं हैं, लिहाजा वो हमारी हाफ़ज़े से जो है वो सफ़ाया चट हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौके पर पहली दफ़ा चूँकि ये प्रोग्राम हो रहा है तो लिहाजा कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बता दिया जाए। और अगर ये मैंने तकरीबन 20-25 मिनट और 2 घंटे के अंदर ये सब कुछ करने की कोशिश की है रात के अंधेरे में, उतना ही लंबा तो वो आधा है। तो अगर इसमें कुछ भूल चूक हो और आप अगर तारीख़ी हवाले से इसमें कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर दीजिएगा। सो द पाकिस्तान मूवमेंट, just for giving you a background, decision to have a separate country as a Pakistan, the need started long ago. As we all know that during the Muslim empire in Pakistan, in that subcontinent, Muslim was rulers of Pakistan. The area of the Pakistan, including India and other surrounding states and communities. But when the East India Company came as to trade, they basically occupied the land, and then Muslim became minority, and Hindus were the biggest segment of the society. So survival of the Muslims became a challenge, and it went through a lot of different turmoil. But if we have to look at the real movement categorically, the milestones are 1996. So I'm going to start a little brief summary starting from 1906 going to 1947 when Pakistan was founded on 14 August. The Pakistan movement did not start abruptly. It grew out of necessity, slowly and gradually. Muslims of India were surrounded and discriminated by alien rulers of Brits, as well as organized communities of majority Hindus. The British has not forgotten the War of Independence. As we know that in 1857, there was an independent war started by the Muslim soldiers when they were told to use some kind of there was a gun and there was a what you call bullet, which has a covering of some kind of leather, and it was well known that those bullets were coated by the pig skin or flesh. So the Muslims opposed that thing, and there was a war, and at the end it was defeated. So the British has not forgotten that war of independence waged by the Muslim against them. Hindus had never forgotten Muslims for having ruled India for centuries. Therefore, both communities conspired against the Muslims to turn them into a poor, helpless, and ineffective minority. Hindus soon learned the English language, adapted the Western ways of living, and occupied important government posts. Muslims were left far behind socially, educationally, and economically. Hindu, in coordination with British rulers, formed a political party to run the affair of that subcontinent and named as Indian National Congress in 1885. The aim of that to start sharing power with the Brits. Indian National Congress was the first political party, and it was heavily populated by the Hindus. Although some Muslims were also joined because there was no other organized Muslim organization which was speaking on behalf of the Muslims. But their policies were always
towards the promotion of the well-being of the Hindus predominantly. During the same time, Muslim wars left behind, and then what happened is that Indian National Congress, in coordination with the British government and rulers and viceroys, they start developing the setup for the different councils. During the same time, when the Muslims leader recognized that the representation in those small councils, the Muslims were not represented at all and their voice was not heard, there was a Shimla deputation led by Sir Aga Khan met with the Lord Minto to express their concern. He was the Viceroy of India at that time. Basically, the governor, the Viceroy was the name for the British rulers in the colonies. And it happened in October 1906. At the same time, Muslim leaders from all over the country gathered in current Bangladesh and established Muslim League, All India Muslim League. With the effort of Aga Khan and the meeting with them and concern, what happened is that there was British government decided to do the reform of the electoral process, and the Minto-Morley reform was enacted in 1909, which has given Muslims to elect their leader separately. So like the kind of democracy which is right now nowadays is in Lebanon, that Christian is going to elect Christian leaders, Muslims going to elect Muslims, in fact Sunnis and Shias are separated. So that was the setup established at that time. Hindus never like that. So soon after that, the riots started predominantly in Muslim populated Bengal, Assam, in Bihar, and a lot of atrocities happened. And after that, within 2 years, in 1911, that act was suspended. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was the founder of the Pakistan, he initially joined Congress, but then later on in 1913, he joined Muslim League. And then he, along with other leaders, looked at the state of the Muslims and the behavior of the Hindus and decided to develop a compromise. So they met with the different Hindu leader and the Congress leaders and tried to develop a consensus to see how they can be, Muslim could be part of the governance of the subcontinent. But this never flied. Leaders of communities met in Lucknow in 1916, and they officially agreed to reenact that separate election for the Muslims and Hindus for the leadership position in the committees. And that was considered as a Lucknow Pact, one of the important milestones in the history of Pakistan movement. But again, and also that at that time, the Muslim League was accepted as the only true representative of the subcontinent Muslims. Later on the basis of that, what happened is that in the meantime, there was a lot of things happening in the world. The First World War started. Ottoman Empire was one of the most important governance of the Muslims in the world, and the Muslims of the subcontinent was very much attached to them as a focal point of the Muslim empire at the time. But after that, because you know the history, there was British was on one side and allies, and the Ottoman was on the other side, and then after defeat, there was a lot of things happened. And then after
First World War ended, the British government has, they were very unhappy with the Muslims of India, and they developed an act which was named as Rowlatt Act. Rowlatt Act was basically, nowadays probably it's not too much important, but at that time the freedom was very important for the people to express their views. At that time, according to this act, government can, arrest anybody without any charge indefinitely. After this act, there was a lot of anger happening all over the subcontinent, including Muslims, Hindus, Sikhs, and all the minorities. And then there was a very sad moment happen when people were protesting against this rule. And in Amritsar, there was a protest in Jallianwala Bagh. People were protesting against this rule, and then after finishing that, the General Dwyer, who was the charge of the army, ordered to fire on the crowd who are unarmed, and thousands of people were massacred. And that was the turning point when the people of subcontinent start distancing themselves, including Hindus and Muslims, from the British. And they wanted to have more autonomy, more power sharing. After this incident, a lot of things happened, but I'm just going to go through, because this is a long history. I don't want to bore you with all the dates. But then there are a lot of things happened in between, and then different kind of reform was introduced, and then the British government decided to have the leadership of Muslim and Hindu come together to form the ruling government. The problem with the Muslim was although the Muslim League was there, but the Muslims were not united under their umbrella at that time. And when the election happened after the adoption of the commission, Muslim League did not perform well, and Congress got a lot of votes and swept the whole process. And at that time, the distribution of the power and the appointment of the people in the committees, and before that, Urdu was part of the official language. It was replaced by the Hindi. The Hindus were start interfering into all the matters of the Muslim life. Muslims' properties were damaged, destroyed, their businesses were ransacked, and the life of the Muslims was start getting really bad. At that time, Qaid Muhammad Ali Jinnah has addressed and presented a 14-point request to the governing British. The part of, not all of them, the basic salient feature of those things was that any new national constitution should be a federal constitution, and all the states should be given semi-autonomy to govern. Membership of the Muslims should be 1/3 in every legislative body. The people should not pass any law, even in the minority state, against any minority which is directly going to affect the Muslims or any other minority in that area. So when these things come, there's a big difference appear between the Congress intention and Muslims League intention, because the Congress wanted to keep the subcontinent as a one unit and rule the whole country as it was in centuries, but the Muslim League started drifting from that. After that, in 1935,
there was, am I forgetting something here? No, before that there was when the government could not form properly, then the British government called the Roundtable Conference to solve the issue between Hindus and Muslim in Congress and Muslim League. There was a first Congress, first Roundtable Conference was called, and Congress boycotted that. Muslim League attended that, nothing happened. During the second and third conference, there was some kind of formula was accepted, and on the basis of that, they decided to go for election again in 1935. During this election, Muslim League did extremely well. About 90% of the all the major federal seats were won by the Muslim League, and about 90% of all the provincial seats for the Muslims were won by the Muslim League. So that was the biggest victory of the Muslim League, and Muslim League proven themselves that they were the sole representative of the Muslim in the subcontinent. So on the basis of that, the process started in a way that they accepted Qaidism as a leader of that, and the Muslim League to be the legitimate representative of the Muslims. And but when the government was formed, again, it was not run properly because of the differences. Again, different kind of rights start happening, and the Muslim was still not able to achieve their objective. In 1940, Muslim League held their meeting in Lahore, current Pakistan, and Maulvi Fazlul Haq, who was the representative of Bengal, presented the resolution, which is we all know on 23rd of March, which was historically known as Pakistan Resolution, a Lahore Resolution initially. And on the basis of that, Muslim League, continued their struggle, and but after that, Second World War started. British was losing initially, and then their capital to support the independent India was very difficult to maintain, and they decided to give the independence. But the problem was that they don't know how to do that because these people are not coming together. And again, there are many different kind of things happen. Cripps movement happened, and finally at that time they decided to make an independent interim government. In that interim government, Congress never wanted Muslims to be part of that, but with the intervention of the Viceroy, 5 cabinet members of the Muslims were chosen, and Congress kept all the major portfolio, but one, which was the finance, was given to Muslim League, and Liaquat Ali Khan was given the ministership of that. Liaquat Ali Khan gave a budget at that time, which was called as the poor man budget. And what he did is heavily taxed the businesses and landlords and give a lot of subsidies to the poor people. That budget created a lot of anger among the elite Hindus, and they decided to get rid of the government. That was dissolved. Later on, people decided that these two people cannot work together. But Nehru, who was the leader of Congress, and Mahatma Gandhi, who was considered to be one of the most non-violent, but if you read the history, you will find the real face of that person. I'm not going to go to detail on that, but the thing is that they were totally against doing any division, to the point that Qaidism decided to even listen to that even till 1946, when the cabinet mission came and gave the proposal that the Muslim majority people should form a unit in the west part of the country, in the east part of the country, where the Bengal and Assam was, and the rest into 3 different units, and give them a federal structure, a loose structure, and work under one umbrella so that they could fulfill the objective of the Congress and don't,
so that everybody was there. And then after 10 years, they may try to, separate and want to, go away from the federation. Is on their discretion. But this was rejected by the Nehru and the Congress, but Qaidam initially accepted that, but later on when he saw that they were not coming along, so that he also rejected that. By some account, that thing was considered the most pivotal moment for the birth of the Pakistan. And for some account, if the Nehru was accepted at that time, then there must be a different kind of a structure happen. After that, the Wasser decided that these people are not going to sit together. On June 3rd, they all came all together because there was a lot of riots happened and a lot of people died in Bihar, Assam, Bengal, in Amritsar area. And when this kind of thing happened, then people decided, okay, let's get rid of Muslims from this unity, and they accepted to divide the country into two, Muslim majority provinces as Pakistan and Hindu majority provinces as India. And finally, on 14th of August 1947, our beloved country, Pakistan, came to exist as an independent nation in this world. Thank you very much. I try to summarize it as little as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Now there is going to be a pop quiz. I just want to add something for the kids here. Because when we were that age, I remember we mixed up the dates. You are that old? So remember that when Columbus came to America, that was 1492. The British came to India about 100 years later. 1885. No, they came in 1600. The East India Company slowly. 1857, that was the time when Abraham Lincoln was running for presidential election. 1862 was civil war here. In 1862, India was occupied by British Empire, and they just had the mutiny, the biggest mutiny that he mentioned because of the issues with the bullet. So that was around the Civil War time. That was when India was occupied by British, and they were already there for about 100 years. In 1947, which is when Eisenhower was the president here, running the Second World War, and that's when Pakistan got its independence. So, America came into existence in 1776. It got independence from British in 1776. Well, Pakistan got its independence in 1947. Interestingly, both from the British Empire. One more quick. एक बहुत सारी बातें हुई काम की. एक कौमी नगमा पेश कर रहा हूँ. हम सब घर वाले जो भी नगमा सुनते हैं तो हम रोते हैं इसको सुनते सुनते. क़ाइद-ए-आज़म बस पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद तक हयात रहे. उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने एक तकरीर की थी पाकिस्तान में, जिसको कलीम उस्मानी साहब ने अशार में ढाला है. हम सब ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा ये कौमी नगमा. मिर्ज़ी हसन मरहूम की आवाज़ में है, तो एक कौमी नगमा पेश कर रहा हूँ. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके. ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके. ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके. इस चमन के फूलों पर
سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بھر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہگزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، بے قرار گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستان تم ہو، نفرتوں کے دروازے ان کو بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔ خواتین و حضرات، اب ہم صرف نغمے ہی گانے کے لیے رہ گئے، ہم کچھ ایسے تو کیا نہیں اپنے ملک کے لیے، یہ بھی غنیمت ہے کہ اگر اسی بہانے ملک کو یاد کر لیں۔ میں ابھی ایک ہمارے برخوردار عثمان میاں کو بلا رہا ہوں، ان میں بڑا جوش ہے کہ وہ قومی نغمے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر وقت پڑھا کرتے ہیں، تو یہ کورس ٹائپ کا دو مشہور قومی نغمے ہیں جس میں آپ سب عثمان کے ساتھ شریک ہوں گے، تو عثمان آئیے اور اپنے ساتھ ان سب کو شریک کیجئے اس پروگرام میں، نغمات میں۔ میں دو نغمے ابھی پیش کروں گا، لیکن پیش کرنے سے پہلے بس
یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک امریکن پاکستانی ہوں، اور آپ سب مل کر میرے ساتھ وہ یہ گائے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں. کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں. مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں. مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں. دھڑکن ہے پنجاب اگر، دھڑکن ہے پنجاب اگر، دل اپنا میدان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. گلشن ہو یا پربت ہو، ہم سے کوئی دور نہیں. گلشن ہو یا پربت ہو، ہم سے کوئی دور نہیں. دل کس کی تعریف کرے، ہر گوشہ ہے آپ حسین. دل کس کی تعریف کرے، ہر گوشہ ہے آپ حسین. سورج ہے سرحد کی زمین، سورج ہے سرحد کی زمین. چاند بلوچستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. سونی دھرتی، سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد. قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد. قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی، سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد. قدم قدم
तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, सोहनी धरती, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। अब ख़वातीन की जानिब से, लेडीज़ की तरफ से कोई प्रेजेंटेशन अतिया? Assalamualaikum everyone. I don't speak Urdu properly, but my mom told me to say Jashne Yaumi Mubarak. I think I said it right. Shahzad. Okay, well, you know, I tried, so it works. So I'm gonna start with this song, and then I'm gonna end with not the Mola Yasali that everybody knows. And if you know it, I'm gonna do this for so I'll forget it. So I'll just start with this. This one. ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसके बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे भी मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, ये मेरा कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरा कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरा मशरक़ की ख्वाबों की हंसी तामीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया है, ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया है, ईमान है, इस पे दिल कुर्बान है, इसकी जान भी कुर्बान
पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। And then I'm going to do another one. It's just an Arabic knot, yes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين وثقلين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. I give 110 points to Athiya and encourage all the kids to prepare something like this next year when you attend this program. There was one thing I just want to mention. She tried so hard, so we have to give her extra credit, and we have to give extra credit to Zubair and Zaitun also. She was the first Qawmi Nama what she was singing is Tera Pakistan hai, ye Mera Pakistan hai. लेकिन हम जिस तरह मिज़ा का पहलू निकाला है, जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में लड़ते रहते हैं अपनी सूबाइयत के हवाले से, तो वो जिस तरह कह रही थी वो इस तरह कह रही थी कि तेरा पाकिस्तान है या मेरा दूसरा ख़वातीन हज़रात, दूसरा कसीदा बुर्दा शरीफ शेख इमाम बुज़ेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो शाम से जिनका ताल्लुक़ था, वो बहुत बड़े कसीदा निगार थे और बादशाहों के लिए कसीदा लिखा करते थे। तो उनको फालिज हो गया और वो फालिज के उसमें एक दफ़ा सोए तो ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुज़ूर ने उनसे शिकायतन कहा कि तुम शाहों के कसीदे लिखते हो, कभी हमारे लिए भी कुछ लिखो। तो और फिर उन्होंने हुज़ूर पाक ने अपना दोशाला, अपनी चादर जो है उनको ख्वाब में पहनाई इमाम बुज़ेरी को। तो जब वो सुबह सोकर उठे तो वो चादर उनके जिस्म पर थी, वो बिल्कुल शिफायाब हो चुके थे। और उसके बाद उन्होंने ये अपना मार्कतुल आराब
قصیدہ بردہ شریف لکھا جو تقریباً 300 اشعار پر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے تمام علماء اور اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کے ہر شعر میں شفا ہے ایک بیماری کے لیے. تو بہت خوب عطیہ، ریئلی اپریشیٹ دس قصیدہ بردہ شریف. اچھا اب ثاقب آپ کچھ تیار کر کے لائیں. دیکھیں اس پروگرام کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے ابھی عطیہ نے پڑھا، اس میں کچھ گرامر کی غلطیاں تھیں، کچھ پروننسیشن کی غلطیاں تھیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی زیرو حیثیت ہے. اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ کسی بھی طور پر اس میں شریک ہوں پاکستان کے حوالے سے. تو اگلے سال جب یہ سب بچے آئیں گے جو انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں، سب اردو میں، یہ فرینچ زبان میں پاکستان کو شاید کر رہے ہوں گے. کدھر گیا ثاقب؟ اور جب بھی کوئی آدمی پرفارم کر رہا ہے، تمام خواتین و حضرات بہت توجہ سے سنیں اور بہت اپریشیٹ کریں. السلام علیکم. بھئی یہ ینگسٹر جو ہے ان سے میرا ایک سوال ہے. اوکے، ٹیل می who has seen the dream about the Pakistan first? پاکستان کا خواب سب سے پہلے جو تھا کس نے دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں خواب دیکھا تھا، چاند دیکھا؟ خواب دیکھا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستان کا خواب جو تھا وہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے ذہن کی یہ پیداوار تھی، اور پھر اس کے بعد سے یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا. تو میں آج آپ لوگوں کو جو ہے ان خوابوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خواب جو پاکستان کے جو خواب جو دیکھے گئے تھے، جو خواب جو تھے وہ کون کون سے خواب تھے. اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں، چونکہ میں ہسٹری کا بھی لیسن دیا ہے، تو یہ علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا، اس کی صدارت کر رہے تھے 1930 میں، اور اس جلسے میں اس کے اختتام پر علامہ اقبال نے اپنے اس خواب کو بیان کیا اور بتایا کہ پہلی دفعہ کہ کس طریقے سے مسلم جو اکثریتی صوبے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، اور تو وہ دیٹ واز این آفیشیل اناؤنسمنٹ. تو میں اس خواب کے بارے میں آپ لوگوں کو میں کچھ جو ہے وہ شاعر نے کچھ اس کو یوں کہا ہے. اب میں خوابوں کا سوداگر ہوں، تم میرے خواب خریدو گے. میں خوابوں کا سوداگر ہوں، تم میرے خواب خریدو گے. کچھ خواب میرے بنگال کے ہیں، کچھ خواب میرے بنگال کے ہیں، کچھ ماضی کے کچھ حال کے ہیں. کچھ خواب میرے بنگال کے ہیں، کچھ ماضی کے کچھ حال کے ہیں. کچھ خواب ہے قائد اعظم کے، کچھ علامہ اقبال کے ہیں. کچھ خواب ہے قائد اعظم کے، کچھ علامہ اقبال کے ہیں. پنجاب کے ہیں مہران کے ہیں، پنجاب کے ہیں مہران کے ہیں، سرحد کے بلوچستان کے ہیں. پنجاب کے ہیں مہران کے ہیں، سرحد کے بلوچستان کے ہیں. جتنے خواب بھی پاس میرے، سب خواب ہی پاکستان کے ہیں. جتنے خواب بھی پاس میرے، سب خواب ہی پاکستان کے ہیں. کچھ خوابوں کے گلدستے ہیں، کچھ مہنگے ہیں کچھ سستے ہیں. کچھ خوابوں کے گلدستے ہیں، کچھ مہنگے ہیں کچھ سستے ہیں.
کچھ خواب میرے بیرونی کچھ ذہنوں میں بھی بستے ہیں، کچھ خواب ہیں میرے بیرونی کچھ ذہنوں میں بھی بستے ہیں، ان خوابوں میں کشمیر بھی ہے، ان خوابوں میں کشمیر بھی ہے، مظلوموں کی تصویر بھی ہے، ان خوابوں میں کشمیر بھی ہے، مظلوموں کی تصویر بھی ہے، کچھ بوسنیا کے زخم بھی ہیں، ایک مسجد کی تعمیر بھی ہے، کچھ بوسنیا کے زخم بھی ہیں، ایک مسجد کی تعمیر بھی ہے، سب خواب ہیں میرے بنیادی، سب خواب ہیں میرے بنیادی، تعبیر ہے ان کی آزادی، سب خواب ہیں میرے بنیادی، تعبیر ہے ان کی آزادی، گل رنگ ملے گا ہر چہرہ، شاداب ملے گی ہر وادی، گل رنگ ملے گا ہر چہرہ، شاداب ملے گی ہر وادی، اعجاز یہ جتنے خواب بھی ہیں، پھولوں کی طرح شاداب بھی ہیں، اعجاز یہ جتنے خواب بھی ہیں، پھولوں کی طرح شاداب بھی ہیں، انمول ہے ان کا ہر منظر اور سچ کی طرح نایاب بھی ہے، میں خوابوں کا سوداگر ہوں، تم میرے خواب خریدو گے۔ خواتین حضرات، ابھی انہوں نے خوابوں کی بات کی، تو 14 اگست کی بات ہے، میں سویا ہوا تھا تو میں نے آنکھ لگی تو خواب مجھے بھی آیا، دیکھا تو دور سے قائد اعظم چلے آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس طرح آ رہے تھے جیسے کوئی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں اپنا یہ سیل فون اپنے برابر میں رکھ کر سوتا ہوں چارج کرنے کے لیے، تو میں نے جب میرا قریب آنے لگے تو میں نے اس کو فوراً آن کیا کہ شاید مجھ سے بھی مخاطب ہوں گے وہ، تو قائد اعظم نے جو مجھ سے کہا وہ میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فون کام میں ہی رہے گا۔ عثمان سلام میرے بیٹے، میں محمد علی جنت الفردوس سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ آج 14 اگست 2015 ہے، پاکستان کو بنے پورے 68 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ مسلمانان ہند نے یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنایا ہے، 40 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہندوستان سے پاکستان میں ہوئی۔ میرے ساتھ جو لوگ اس پاکستان کو بنانے میں شریک رہے وہ بڑے عظیم اور مخلص لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی جائیداد، اپنی جان، اپنا خاندان، ہر چیز پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ آخر اللہ نے ہماری محنت اور خلوص کو دیکھ کر پاکستان کی نعمت ہمیں عطا کی۔ پھر 1 سال کے بعد ہی میری وفات اور 1951 میں لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ریشہ دوانیوں اور سازشوں، اقربا پروری، کرپشن اور لوٹ مار اور
بے ضمیر سیاستدانوں نے اس عطیہ خداوندی کا برا حال کر دیا، اور صرف 24 سال کے بعد یہ ملک 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا، ایک بازو ٹوٹ کر الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ تمہیں پتہ ہے مسلم لیگ کی بنیاد 1905 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ قرارداد پاکستان مولوی فضل الحق نے 1940 میں لاہور میں پیش کی، جو خود بنگالی تھے۔ بنگالیوں نے پاکستان کے بننے میں بہت قربانیاں دی ہیں، وہ کسی صورت پاکستان سے الگ نہ ہوتے، مگر یہ تم مغربی پاکستان والے تھے جنہوں نے انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا، انہیں کمتر سمجھا، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے، انہیں برابر نہیں سمجھا، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کو محرومیوں اور بے عزتی کے سوا کچھ نہ دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر 70 کے الیکشن کے بعد حکومت بنانے کا حق ان کا تھا جو ان کو نہیں دیا گیا۔ جب عدل ختم ہو جاتا ہے، اپنی ذات اور مفادات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، تو معاشرے اور ملک یوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ ہم سب کی روحیں، ہر محب وطن کا دل خون کے آنسو روتا رہا جب پاکستان کی فوج نے پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار ڈال دیے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ کیا ہم نے ملک سے وفاداری، ملک کے استحکام اور سربلندی کے لیے جان کی بازی کا حلف اٹھایا؟ کیا ہمارے انداز فکر میں تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے کردار بہتر ہوئے؟ کیا چوری، لوٹ مار، حرام خوری، حرام کاری کم ہوئی؟ کیا کرپشن پہ بند باندھے گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر آنے والا دن بد سے بدتر، ہر آنے والا حکمران گزرے ہوئے سے خراب۔ ان تمام لوگوں کا محض یہ کام کہ لوٹ کھسوٹ لو جتنا ممکن ہو۔ ملک اور غریب، ملک کے عوام غریب سے غریب تر، اور یہ حکمران امیر سے امیر تر۔ یہ کیسے لیڈر ہیں جو ہندوستان میں جا کے کہتے ہیں کہ تقسیم غلط تھی؟ یہ ہندوؤں سے پیسے لے کر پاکستان کے اندر حالات خراب کرا کر، ہڑتالیں کروا کر اس کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش میں مصروف ہیں۔ یہ کیسے لیڈر ہیں جو اپنی اربوں کھربوں روپے کی جائیدادیں ملک سے باہر رکھتے ہیں؟ کبھی سنا کہ ملک کے سیاستدان ذاتی ملیں بھی چلاتے ہوں اور تمام پیسے بغیر ٹیکس ادا کیے ملک سے باہر رکھتے ہوں؟ اور یہ کیسے لیڈر ہیں جن کو دنیا مسٹر 10% کے نام سے جانتی ہے؟ ان سیاستدانوں کی کھربوں کی جائیدادیں امریکہ، یورپ، دبئی اور سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ ملک کا کوئی قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ 100 روپے چرانے والے لوگ برسوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں، اور یہ کھربوں کی حرام کاری کر کے لوٹنے والے سیاستدان، قانون ان کی جیبوں میں پڑا رہتا ہے۔ ان کو کبھی سزا نہیں ہوتی۔ ان کو کبھی قانون لاگو ہونے لگے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ مذہبی رہنما اس ملک کے دشمن ہیں جنہوں نے لوگوں کو طبقات میں باندھ رکھا ہے۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سبز پگڑی، سرخ پگڑی، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ ہمارے پیارے رسول کی سنت ہے؟ میں شیعہ تھا اور ساری سنی قوم سب فرقے میرے شانہ بشانہ تھے۔ یہ مذہبی لوگ، یہ ملا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ میرے خلاف بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ بٹیرے جن کے آباء و اجداد نے
मुसलमानों से गद्दारी करके, अंग्रेजों की कासालेसी करके बड़ी बड़ी जागीरें बनाई। ये मुल्क की सबसे बड़ी लानत है। ये मुल्क की बुनियादों को खोखली कर रहे हैं। कानून इनकी जूती की नोक पर है। और ये बेज़मीर बदकिरदार और बिकाऊ अदालतों के जज जिन्होंने अपनी कीमत लगाई हुई है, लानत हो इनके ऊपर। मैं भी जज था, मुझे कैसी कैसी रिश्वतें पेश की गई, लेकिन मैं नहीं बिका। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह कहे, वेल डन मिस्टर जिना। देखो आज मेरा पाकिस्तान कैसा हो गया है, तुम लोगों ने इसका क्या असर किया है। और मेरी रूह तड़प तड़प जाती है जब मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूँ। अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में शायद सब ममालिक से ज्यादा वसाइल दिए। पाकिस्तानी लोग दुनिया के ज़हीन तरीन और हुनरमंद तरीन लोग हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया का एक मकरूज तरीन मुल्क है, एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसकी वजह सिर्फ सियासतदान ही नहीं, तुम सब हो। हर दूसरा आदमी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। तुम खुदा को गवाह बनाकर कहो और अपना गिरबान पकड़कर पूछो, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके हुक्मरान होते हैं। तुम बददियानत, बदकिरदार, बेज़मीर और बेअमल लोग हो, ऐसे ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। जिसको जब और जैसा मौका मिलता है वो बुराई फैलाने, लूट खसोट करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। तुम में से वो लोग जो बाहर के ममालिक में चले आए हैं, उनमें से 90% लोग अपनी औकात से बाहर हैं। पाकिस्तान में गांव, देहातों, शहरों में पैदा होकर बड़े होने वाले बाहर जाकर हर जगह पाकिस्तान के लिए मनफी बात करते हैं, इसको बुरा कहते हैं। अपने बच्चों से अपनी जुबान तक में बात नहीं करते। इनके बच्चे उर्दू नहीं बोल सकते, इनको अपनी सकाफत, अपने मजहब का नहीं मालूम। ये हिंदुस्तानी फिल्में देखकर इनका कल्चर अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। इनको हिंदुस्तान के हर हीरो और हर हीरोइन का नाम मालूम है। साल, 2 साल, 4 साल में अगर ये पाकिस्तान का एक चक्कर लगा लें तो इन्हें वहाँ गर्मी लगती है, इनको पाकिस्तान गंदा लगता है। वो इस नौज़ायदा मुल्क को अमेरिका, इंग्लैंड से मुकाबला कर कर कमतर साबित करने में लगे रहते हैं। दुनिया की हर बुराई इनको पाकिस्तान में नजर आती है। अपने बच्चों को अपनी जुबान, अपनी सकाफत सिखाओ, इन्हें बताओ कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना है। और ये लोग जो डॉक्टर हैं, कभी सोचा इन्होंने कि 200, 400, 500 रुपए साल की फीस देकर डॉक्टर बने हैं और फिर यहाँ आकर मेहनत करके आप मिलियनेयर बन रहे हैं। क्या ये इसको झुठला सकते हैं कि पाकिस्तान ने ही इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। ये मकरूज है इस सदे पाकिस्तान के, ये कभी पाकिस्तान को पे बैक नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं अपने सदीर मुल्क के लिए? कुछ नहीं। तुम में से हर शख्स पाकिस्तान को बुरा कहता है कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। वसाइल और जोग्राफिया के लिहाज से पाकिस्तान एक कदीम तरीन मुमलिकत है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत इसको दी। बुरा पाकिस्तान नहीं है मेरे बच्चे, बुरे तुम लोग हो। तो बुरे तुम पाकिस्तानी हो जिन्होंने इसको मकरूज, पसमानदा और हर इखलाकी और समाजी खराबी और गुनाह की आमाजगाह बनाया हुआ है। अगर इसको दियानतदार,
बाज़मीर बाकिरदार रहनुमा मैसर आते, अगर तुम वाक़ियतन और अमलन सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते और पाकिस्तान को इस्लाम और कानून के उसूलों के तहत चलाया जाता, तो दुनिया का कोई मुल्क इसके मुकाबिल नहीं होता। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को खराब किया, मुसलमानों ने इस्लाम का हसीन चेहरा मकरू किया। तुम मुजरिम हो, तुम सब मुजरिम हो। ये मुल्क अपनों ने ताराज किया है, ये मुल्क अपनों ने बर्बाद किया है। तुम्हें अपनी सालगिरह मनाना तो याद रहती है, कभी मुल्क की सालगिरह मनाना तुम्हें याद नहीं रहती। आज़ादी के फौरन बाद से ही इस मुल्क पर लुटेरों का कब्जा है। हर हुक्मरान ने इसको बिसात भर लूटा है। दुनिया का कोई भी मुल्क होता तो खत्म हो चुका होता, फना हो चुका होता। दुनिया के सारे कोनों में हिसाब किताब करके यही नतीजा निकालते रहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, टूट जाएगा। इतनी अलहदगी की तहरीकों के बाद, इतने लूट खसूट और करप्शन के बाद भी पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान तवाना है। सारी कुफ्र की और तागूती ताकतों की साजिशों और रेशा अंदोजियों का मंबा पाकिस्तान है। इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ये ख़त्म हो जाए तो इस्लाम को फैसला कुन ज़रब लगा सकते हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर और तबाह करने में ये तमाम कुफ्र की ताकतें मिल के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। इस मुल्क के बेज़मीन लोगों को खरीदा जा चुका है, मगर पाकिस्तान कायम है, खड़ा है। मालूम है क्यों? बताऊं क्यों? सुनो। इसलिए कि मुल्क 27वीं शब कदर को रमजान में मारिदे वजूद में आया, इसलिए कि ये मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया है, ये अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है, ये कायम रहने के लिए बना है। तुम सब बेअमल और बेकिरदार लोग फना हो जाओगे, बदी और कुफ्र की कुव्वतें कोशिश करके हार जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान कायम रहेगा। अल्लाह ताला के फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं। जिस लीडर ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ने इसको जिल्लत की मौत दी। ये आलम इस्लाम का किला है और रहेगा, और अल्लाह इसका मुहाफिज है। मेरे बेटे, अभी भी वक्त है, उठो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करो, पाकिस्तान की नेक नामी के लिए कुछ करके दिखाओ। बस यौम आज़ादी पे झंडे लगा लेना या परेड कर लेना या हलवा पूरी खाकर छुट्टी मना लेना कोई काम नहीं। तो इन शुहदा की रूहों को जवाब दोगे जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, कुर्बानियां दी, और तुम्हारा गिरबान हश्र में पकड़ेंगी। मासूम बाइफ़त माओ, बहनों और बेटियों की रूहें तुमसे पूछेंगी, जिन्होंने अपनी इज्जतें बचाने के लिए खुदकुशियां की। क्या उनकी रूहों के सामने जवाब दे सकोगे? अगर आज नहीं जागे तो कल कभी नहीं आएगी। जागो पाकिस्तानियों, जागो। मेरे बेटे, मेरा पैगाम सब तक पहुंचा दो। सब मिलकर खुलूस नीयत से पाकिस्तान की बेहतरी और इस्तेकाम के लिए काम करें। पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जात, फिरकों और असबियत से बुलंद होकर काम करें। या रब, तो मेरे नहीं, तो अपने बनाए हुए पाकिस्तान को हमेशा कायम रख। या रब। बहुत ही मदरात
स्वाति असरात के बहुत असरात रहे इस ख्वाब के। अब ख़वातीन की तरफ से कुछ हुआ नहीं है अभी, तो मैं कौमी तराना आखिर में होगा यार, प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। आप लोग कोई कोरस मिलके ख़वातीन जो हैं मैं उनको बुलाऊंगा। मैं आई थिंक दैट यू वर मैं जाके पानी ला बोतलें पड़ी गई ना, अगर है वो बाढ़ लेके जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। बिछड़े हों को बिखरे हों को एक मरकज पे लाया हो, एक मरकज पे लाया, इतने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो, सूरज बन कर आया हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। Samina,
साकिब भाई को भी आता होगा, हम लोग के कोर्स की किताब में ये अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साथ हैरान जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। परचम-ए नुसरत हमसे खुला, रस्म-ए शुजाअत हमसे चली, हम हैं जौहर-ए तेग़-ए हुसैन, हम हैं ज़ोर-ए दस्ते अली, अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साथ हैरान जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम हैं कासिम की ललकार, हम हैं खालिद की आवाज, हम हैं तारिक का बाजू, हम हैं टीपू की तलवार, अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साथ हैरान जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। वाह वाह वाह, ये समीना जरा चेक करिए, हमारे भाई ख्वाब देखने तो नहीं सोने नहीं दिए तो तीसरे ख्वाब की तैयारी वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए, वतन के सजीले जवानों, रोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो ही आवार हो, कौम के जरी पासबानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवान। सॉरी Samina, my God, thank you for appreciating us. बाबा आपको समीना को देखकर हौसला पकड़ना चाहिए कि दीदा दिवेली से बेसुरी आवाज में अपने उसने लिया, उन्होंने सुना, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सानवी हैसियत है इसकी, असल चीज जज्बे की है, इससे समीना ने और ख़वातीन में अब्दुल इम्कान कोशिश की नग़मे सुनाने की। अब मैं हमारे दोस्त तारिक से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और कुछ बोलें, उसके बाद आप लोग एक खेल के लिए तैयार रहिएगा पाकिस्तान के हवाले से। हमारे बहुत मशहूर हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, वो आपके सामने एक क्विज पाकिस्तान के हवाले से पेश करेंगे। अभी तारिक मियाँ जो हैं हमारे आपके सामने कुछ सवाल के इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। असल में बस मैं मुख्तसरन कुछ कहना चाहूँगा।
कलीम ने माशाल्लाह बड़े डिटेल में पाकिस्तान हिस्ट्री का खास तौर पे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा नक्शा पेश किया। और मैं अनवार को भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा की तरह हर काम में पहल करते हैं और हर नेकी के काम में। तो हम काफ़ी अरसे से कुछ दोस्त प्रोग्राम बना रहे थे कि पाकिस्तान डे जो है सेलिब्रेट करें, लेकिन इस दफ़ा ये नेकी भी इनके हिस्से में आई। और वही गालिब का शेर मुझे बार बार याद आ रहा कि यारानी तेज़ गाँव ने महफल को जा लिया। मैं भी नाले इज्जत से कार मारे। थैंक यू। राइट। तो पाकिस्तान मतलब ये है कि जो तेज़ दौड़ने वाले थे वो तो कारवां में शरीक हो गए, और हम जैसे नालायक लोग और सुस्त लोग जो है वो खड़े जो है ऊँटों के गले में जो घंटियाँ बजी होती हैं उसको सुनते रहे। तो ये नाले जो से कारवां है। नहीं पाकिस्तान के हवाले से दो तीन बातें कहना चाहूँगा। कलीम ने कहा और बड़ी अच्छी साकिब ने जो है ख्वाब का जिक्र किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वर जो है वो शाह वलीउल्लाह की तहरीरों में मिलता है आज से 2 सदियों पहले। और अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब वाकई में 1930 में देखा था, लेकिन और इसकी अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था कि आपने ये ख्वाब कब देखा, तो आपने कहा कि मैं दाता गंज बख्श के मज़ार पे जाया करता था और वहाँ मुझे इबादत के दौरान ये ख्वाब जो है नज़र आया। और यही चीज़ जो है क़ायद आज़म ने भी कही थी। किसी ज़माने में कोई अंग्रेज़ की एक किताब है, उसने कहा कि मैंने भी पाकिस्तान का तस्वुर जो है 1930 में मेरे जहन में आया था। तो क़ायद आज़म की शख्सियत के हवाले से काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन पाकिस्तान क़ायद आज़म की शख्सियत और उसके साथ पाकिस्तान की निस्बत एक अजीब सा ताल्लुक़ था। क़ायद आज़म की जो पहली अकलौती औलाद उनकी बेटी जिसका नाम शदीना यवीना था, वो भी 14 अगस्त को पैदा हुई थी। और पाकिस्तान जो है वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को, और ये एक रमज़ान की 27वीं रात थी लैलतुल क़द्र की। और पाकिस्तान का पहला जो जश्न आज़ादी मनाया गया था वो 15 अगस्त को मनाया गया था 1948 में। लेकिन 1948 में फिर इंडिया ने जब 15 अगस्त को अपना जश्न आज़ादी मनाना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम लोग 14 अगस्त को ये अपने जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो उसके बाद से 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। सो क़ायद आज़म के बारे में ये अजीब इत्तेफाक है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। इसमें ये इत्तेफाक की बात है या ये कुदरत की कारीगरी है कि क़ायद आज़म की वफ़ात का दिन और यौम पैदाइश का दिन और 14 अगस्त का दिन हर साल हमेशा एक ही दिन आता है। और ये सिलसिला जो है 206 से 205 से अब तक चल रहा है। मेरे पास एक पेपर है जो मैं आपको सर्कुलेट करना चाहूँगा, और अगर आप इसको देखें तो इसमें ये सर्कुलेट कर दें 205 से लेके सन 205 से जिस दिन क़ायद आज़म की यौम पैदाइश है और यौम वफ़ात है, यानी यौम पैदाइश उनकी 25 दिसंबर और यौम वफ़ात 11 सितंबर, और जो 14 अगस्त है वो सब जो है एक ही दिन आते हैं। तो ये एक इत्तेफाक है, ये कुदरत की कारीगरी है। आप ये फ़ैसला मैं आपके लिए सोच लेता, लेकिन ये जो एक अजीब सी चीज़ है। और बाकी आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो तस्वुर पेश किया था, और अभी हम लोगों ने किसी ने जिक्र किया
कायद आज़म के ख्वाब का, तो उसमें एक पाकिस्तान के 2 लख्त होने का भी जिक्र हुआ था। तो पाकिस्तान तो ममलिकत खुदादाद है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान खुदा की दी हुई अतिया है, नेमत है। तो अल्लाह ताला का इस पर साया फ़िक्र रहे और हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान शादोआबाद रहे और हम सब को असल पाकिस्तान बनने की तौफीक अता करें। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ राशिद हनीफ साहब से कि आएँ और एक क्विज़ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से तरतीब दिया है, तो वो बताएंगे इसके रूल्स वगैरह क्या हैं, किस तरह अलग अलग टीमें बनाएंगे या क्या करेंगे। तो राशिद साहब। It will be a mixture of Urdu and English. So, because it's mainly addressed, or the audience is mainly the kids here, but also the adults. I don't have any rules actually. I wasn't planning it a very organized way, but we can. Well, the rule will be that anybody can answer the question, and whoever answers correctly can have 2 pieces of cake if there's anything left. Okay, some of the questions. Do you guys want me to ask it in English? Yes. Okay, and then you can answer it in any language if you want. Some of the questions you may have heard the answers to. It's not English. So some of the questions you may have heard the answers here in the talk by Brother Kaleem and Brother Tariq and Anwar and other things. Can you do it again? Let me ask the first question. There was a famous, resolution. Once the movement for Pakistan gained momentum and everybody agreed that we need a separate country, and there was a famous resolution. There was a famous, a big rally, and there was a famous resolution that was passed to demand for the country called Pakistan. That's called the Resolution of Pakistan, or the Pakistan Resolution. Does anybody know the date and the year and the place? Let the kids answer. Let the kids answer. नहीं, let the kids answer. Kids answer first. बच्चों को आंसर करना है। बच्चों को participate करना है। Anybody? I win. They just heard it, so they may. Anybody wants to take a guess? I saw your hand. Yeah. March 23rd. Yeah. March 23rd. Very good. What year? No, not the year is wrong. What year? 1940. Where was it? Lahore, Pakistan. Okay. And the park, the rally was in a park called Minto Park, which is now called Iqbal Park, in honor of the person who actually, as we know, saw the dream of Pakistan. There's a monument there too. If they go to Lahore, they can see that. Minar Pakistan. The tall minaret you may have seen. The other question I have is, the name Pakistan was coined by a very famous personality. And, Brother Anwar is connected to that personality. What was his name? Who actually came up with the idea of the name Pakistan? Anybody from this side? From the kids? Anybody wants to take a guess? Yeah, answer. Chaudhry Rahmat Ali, that's right. It was very unfortunate though that he himself, he was a student in England, and then in Cambridge, and then he stayed on, and he died in England, and his grave is in England actually. He never got to live in Pakistan. Okay. A little more technical question. Pakistani national anthem, जो पाकिस्तान का तराना है,
when was it first adopted? I'll give you 3 years, 1949, 1952, 1954. Now remember, Pakistan was created in 1947. So when was the national anthem, the current wordings of the national anthem was adopted? You want to answer? 1954. 1954. Voting all right. Who made the tune of the national anthem? No, he was the verdict. No, why? It was a Muslim. It was what's his name? Robin. No. He was non-Muslim. Something true. Anybody knows the name of the person who made the tune? जिन्होंने मौसीकी बनाई परवेज चलाने की? जिन्होंने धुन बनाई, अल्फाज नहीं। मालूम है हफीज जालिंदरी साहब ने लिखा है। Google. उनका नाम था अहमद छागला। उन्होंने पूरा पाकिस्तानी नेशनल एंथम बजने में 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। तो उन्होंने पहले ट्यून बनाई थी, उसके ऊपर जो है वो हफीज जालिंदरी ने कौमी तराना लिखा था। You can have 4 pieces now. Alright. Now a little bit of geography question. Maybe we have some geography specialists here. How many countries that Pakistan borders with? And what are those? Okay, India, China, Iran, I heard, Afghanistan, India, Burma. Alright, so India, Afghanistan, China, I heard, Iran, I heard, Afghanistan, not Sri Lanka, not Bangladesh, I heard those. You have another one? There is Turkmenistan. No, there is a thin strip of an area called Wakhan, which is part of Afghanistan. It's, I think, about 10 miles long and a couple of miles wide. That separates Turkmenistan from Pakistan. But it's there's a piece of Afghanistan between. Azad Kashmir. Right. There is also a maritime border with the state of Oman. That's what's mentioned. All right. In terms of population of Pakistan, it has 191 million people. How many people in America? About 300 million. So Pakistan has 191 million people. You can think of the comparison. Where does it stand in terms of population in the world? What number is it? What, Sixth most populous. 6th most populous. Very good. Just to get an idea, it's equal in size to both UK and France together, area-wise. Area-wise is 36th in the world. But population-wise, we are, mashallah, very good. What is the national motto, the national official motto of Pakistan? Or motto? Or motto? Unity and discipline. Unity, faith, and discipline. And where did these words come from? From Qadi Azam Muhammad Ali Jinnah. He had mentioned this, and the nation adopted those words. Unfortunately, we weren't very good on actually following them. I thought Khaja Muinuddin came. Another question. What was the day on August 14, 1947? What was the day? Friday. Maybe it was a Monday. Friday the 14th. Tuesday. Friday. Well, there are 7 days, so somebody's going to be right here. How many people for Friday raise their hands?
And how many people from other days? No, it's Thursday. It was Thursday. You get another 2 pieces. It's interesting that, as Brother Tariq said, that they tried to do it on August 15th because August 15th was a Jummah. And I think maybe that was the reason. And they also figured that in Islamic lunar calendar, the day starts after Maghrib. So they thought that it was, midnight. So, but it was a Thursday. Another technical question. When was the Pakistani first constitution adopted? For people who grew up in Pakistan, probably. 1950? 56, that's right. That was the first constitution. Unfortunately, it took almost 9 years to get the first constitution, and that was wrapped up very quickly in 1958. And it's still not implemented. Who was the first Governor General of Pakistan? Who was the chief, the first chief of Pakistan? Any guess from the kids? Who was the founder of Pakistan? What was his name? Muhammad Ali Jinnah. So he was also the first Governor General. Also, for the adults only, where is the famous market, Empress Market, located? What do you go and buy there? Masale. Alright, some of the cities that have new names, and maybe, what was the old name for Hyderabad? Hyderabad Sen. Nero Court. What is the name of Attak? The old name of Attak? Campbellpur. Faisalabad. Lalpur. Sahiwal. Montgomery. Bin Qasim. The port, what is that called before? Papri. Islamabad. I didn't know this actually, I learned this myself. Islamabad's old name was Rajshahi. Rajshahi. What is Karachi's old name? Kolanchi. No, but Islamabad's old name was Rajshahi somehow. Maybe it was a small village or something. Rajshahi. That's in Bangladesh too. Right. Yeah, there's a... Karachi is Kolanchi, that was a Baloch name. Okay, there's a city in Balochistan called Jo. Does anybody know the old name for that? Fort Sandeman. And Peshawar. The old name for Peshawar. Orashpura, which meant the city of men. That was an old, Gandhara civilization, which is another. Some interesting facts about Pakistan in terms of ranking in the world. It is number 4th in the amount of cotton that it produced. These are a few years old numbers, so maybe there's a little plus minus. So kids can play this is a banner. This represents different symbols of Pakistan, and you see on the top, the second is the cotton. So that's a cotton. Cotton, we produce. We are number 4th in the world. Unfortunately, we produce it. Other countries make clothes out of it and sell it back to us. Wheat, we are number 9th in Pakistan. Interestingly, in livestock, we are number 1 in one animal. Donkey. Everybody seems to know that. We produce the most donkeys in the world. I don't know why. I don't know whether all of them are in the Pakistan or some of them are exported. They've been exported to America. They're in the assembly Some bad numbers in Pakistan, the Human Development Index, which measures different things, we are 146 out of 177 countries, which is very low. The Quality of Life Index is 93 out of 111 countries. In the GDP per capita, we are 135
of 182 countries. So we are quite low. Now, the GDP per capita of America is $53,000. The GDP per capita of Pakistan is $1,275. Just see the difference, $53,000 and $1,275. So India is slightly higher, about $1,400. Pakistan has one of the highest number of mountains in the world. What is the highest peak in Pakistan? Kedu. And what is the number rank in the world? What's the national flower of Pakistan? Jasmine. Natural. पाकिस्तान का सरकारी नारा क्या है? ये मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान का सरकारी नारा भी है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बायंदाबाद, या पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद. ये पाकिस्तान का सरकारी नारा. पाकिस्तान. Pakistan. Khyber Pass is a famous pass in the mountains in the northwest. What country does it connect to? Pakistan to? Afghanistan. Another question. There's a national animal of Pakistan. I think a lot of countries have them. Pakistan can qawmi janwar kya hai? Let me give you a clue. It's not a lion. Sher nahi hai. Pahadi bakra, markhor. They call it markhor. It's a goat. It's a wild goat found at very high altitude. And if you see the videos on YouTube, look it up. Just see how it climbs these steep mountains. It's amazing. National game भी पता, sport भी पता. Yeah, what's the national game? Hockey. Field hockey. Field hockey, which we haven't won in a long time. All right. Where is the Faisal Masjid located in Pakistan? Where is Kisakhani Bazaar? Where is Kandahar Bazaar? Kandahar Bazaar. Quetta. You see, Quetta is across Kandahar. It borders with Afghanistan, and the biggest city across Quetta is Kandahar. What is the city of gardens? What do we call the city of gardens? Lahore. Lahore is the city of gardens. It's from the Mughal history they had. Let's go to a little cricket. There's some cricket specialists here. Let's Anwar Ghana. How many, kitne total test matches Pakistan ne khele? I hope this data is correct. 120. How many? Anwar Qadri, आपका टेस्ट है. Out of course, 270. Okay, 270. एक आंसर है. कोई और आंसर है यहाँ पर? 352 दूसरा आंसर. तीसरा? कादरी साहब से पूछिए ना. कादरी साहब. नहीं कादरी साहब ने कादरी. सकून फरमा रहे हैं. वो आप देख रहे हैं. एक तीसरा आंसर कोई? Guess. I mean, I don't know. Guess. 400. Closest. 400. 400. All right, you're the closest. 392. 392. How many Pakistan won? 124. Very good. How many were lost? 111. You Google it right away. And 157 are drawn. Who? Again, correct me if I'm wrong, but who holds the highest number of runs in one inning in Test match? Majid Khan. No, Pakistan. Hanif Mohammed. I'm surprised Hanif Mohammed still holds the. He made 337 against West Indies in 1957. And who holds the most number of wickets? Imran Khan. In Test cricket, who holds the most number of wickets? Wasim Akram. 414 wickets. Actually, Imran Khan is number 3. Okay. Well, I have to stop here. Final jeopardy. मुझे नहीं आता लेकिन मैं वीडियो से सुनूंगा.
मेमुना सुना देगी, मेमुना को बुला लेंगे आप दोनों साथ सुनाते हैं, आप दोनों साथ मिलके सुनाएंगे। मेमुना लाउशी भाई के साथ मिलके आप ड्रेस के साथ आवाज अगस्त के एंड में 1983 कराची का एक तालिब इल्म लंदन के शहर साउथहैम्पटन गया एमएससी करने के लिए स्कॉलरशिप पर, हमारे ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप पर। तो उसके बाद 23 मार्च 1984 आया। 23 मार्च का दिन को क्या कहते हैं आमतौर पे? अभी राशिद ने पूछा, पाकिस्तान डे। तो उसके बाद जो पहला दिन अवेलेबल मिला हॉल का उस यूनिवर्सिटी में, उसमें पाकिस्तान डे मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर इंग्लिस्तान में और शहर साउथहैम्पटन की मेयर और पुलिस चीफ और सारे डिग्नेटरीज शामिल थे। तो उसमें कराची से गए हुए उस नौजवान तालिब इल्म ने कौमी नगमा लिखा था, वो आपके सामने पेश कर रहा है, जो बूढ़ा हो चुका है तालिब इल्म। तो मैंने ये नगमा 1984 को लिखा था और सबके सामने पढ़ा था।
اس کی تصویر بھی ہے میرے پاس جو میں آپ لوگوں کو ابھی دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا. تو وہ نغمہ پڑھتے ہوئے میں ابھی نکال کے دیتا ہوں آپ کو بھی تصویر. خیر جب تک نغمہ سنیے. یہ 1984 جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے, اس کا سب سنیے گا, اس کا سبز ہلالی پرچم تابابد پائندہ رہے. علامہ اقبال کے خوابوں کی زندہ تعبیر ہے یہ, قائد اعظم کی ہمت کی لافانی تعمیر ہے یہ. جنت کا ایک گوشہ ہے یہ, ایمان کی تنویر ہے یہ. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے. چاروں صوبوں کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے پاکستان, ایک ہی دل اور ایک ہی دھڑکن, ایک ہی جسم اور ایک ہی جان. یہی ہماری آنکھ کا تارا, یہی ہماری آن اور شان. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے. پاکستان ہر دل کی دھڑکن اور ہر آنکھ کا تارا ہے, اس کا ذرہ ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے. اور ہم سب بس ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے. آخری بند ہے کہ تیری خاک ہے سونی دھرتی, تیری بیٹی کی افشاں, اور تیری پکار پہ تیرے بیٹے پیش کرے نذرانے جاں. اور سب کے دل کی ہے یہ صدا کیا, بچے بوڑھے اور جوان, کہ جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیس ہمارا زندہ رہے, اس کا سبز ہلالی پرچم تابندہ پائندہ رہے. ابھی ایک میمونہ نے ان کے والد صاحب کی بھی آپ لوگوں کو جیسا لوگوں کو علم ہوگا کہ ان کی بیتی جو ہے پہیا سارا کام میمونہ نے اس کو بڑی محنت سے ترتیب دیا, تو اس میں سے ایک ورق سنانا چاہ رہی ہیں کتاب میں. میں نہیں سنا رہی ہوں مگر آپ رول لیں. میں کچھ سنانا نہیں چاہ رہی ہوں, مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے انوار بھائی نے اس میں بڑی ہیلپ کی تھی, تو اس کا میں تھینک یو کہنا چاہ رہی تھی. اور میرے والد صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ بھی 14 اگست ہے, اور انہوں نے اس ملک کے لیے 2 جنگیں لڑی ہیں. اور بس اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ میں بک لے کر آئی ہوں, اس میں انوار بھائی نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کی ہے, اور یہ میری فرسٹ ٹائم ہے. اس میں کافی میری غلطیاں ہیں, اور ہو سکتا ہے ابھی میں نیکسٹ ایڈیشن اس کا بناؤں گی تو وہ اس سے زیادہ بیٹر ہوگا. مگر میں اگین انوار بھائی کا بہت شکر گزار ہوں
کہ ان کے انکریجمنٹ کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے میرے والد صاحب چونکہ وہ بھی 14 اگست. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری مزے کی بات تو نہیں مگر عجیب سی بات یہ ہے کہ جس دن میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن یہ کتاب پبلش ہو کر آئی ہے اور 14 اگست کو میرے ہاتھ میں ادھر آئی ہے جس دن میرے ابو کی برتھ ڈے تھی. اور ہر سال میرے ابو ہم سب کی فرمائش پر وہ کیک کاٹتے ہیں مگر اس دفعہ انہوں نے کیک کاٹنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ امی کی وجہ سے بہت اداس تھے. اور میرے ابو نے جس طریقے سے میری امی کی خدمت کی اور محبت سے اور پیار سے, اس کا آج تک مطلب مثال کہیں بھی نہیں ملتی ہے تاریخ میں. میرے ابو ایک عام آدمی نہیں تھے, وہ بہت اسٹرانگ قسم کے انسان تھے اور ان سے کبھی بھی کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہمبل طریقے سے ان کے ساتھ اپنی محبت بھی شو کریں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے, کہ جس کا یوزولی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف بیویاں کرتی ہیں ہمارے کلچر میں. مگر نہیں, یہاں پر بھی امریکہ وغیرہ کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک مرد ایک اپنی بیوی کی اس حد تک خدمت کرتا ہو کہ اس نے اپنی دنیا ہی اس کی ارد گرد بنا لی ہو. تو یہ دوسری بات ہے کہ جس طرح ہر دور میں انہوں نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا, ہمارے لیے کیا, سب کے لیے کیا, خاندان کے لیے کیا, مگر یہ آخری پہلو جو تھا یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اینی ویز تھینک یو انوار بھائی, اور پاکستان زندہ باد. خواتین بال ابھی آپ کے کورٹ میں ہے, کسی کو کچھ کہنا ہے؟ ہاں بعد میں ہوگا. سمینا کو دے, سمینا کو یہ دار برابر نہیں. زبیر بھائی کو دے نا, زبیر بھائی میدان میں آئیے. آپ میں سے جو لوگ کچھ بھی تیار کر کے ہیں, کیونکہ مجھے فردن لوگوں نے بتایا نہیں ہے, تو وہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں تو سب کو موقع ملے گا. کوئی وقت کی جلدی نہ کرے کہ ہمیں 11 بج گئے ہیں, 12 بجنے والے ہیں, ہم بیٹھے رہیں. کل صبح ہم آپ کو ناشتہ کرا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. مطلب یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم پاکستان کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ریاست عطا فرمائی. اس میں کچھ ایسی باتیں میں ذہن میں مجھے آئی ہیں کہ کچھ ہم سوچیں اس کے متعلق تاکہ ایک جذباتی ہم آہنگی ہو. جیسے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, اور کڈس کے لیے اور اسپیک ان انگلش, just imagine yourself that you are a kid in 1946 or just before the creation of Pakistan in the streets of India, right? And dushman jo hai, the enemies, they are Hindus, they are Sikhs, and even the English, they don't like you, right? تو اس حالات میں نعرے لگتے تھے اس طرح کے, the slogans on the street جو ہندو وغیرہ لگاتے تھے, نعرے تھے پاکستان رہے گا بن کے قبرستان, پاکستان بنے گا قبرستان. اور دوسرا نعرہ تھا بھوکا ننگا پاکستان, بھوکا ننگا پاکستان, نیکڈ اینڈ ہنگری پاکستان. لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو کپڑے لے کے وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو ان کے کپڑے جو ہے وہ رکھ لیتے تھے کسٹم میں, کپڑے نہیں جانے دیتے, وہ کہتے آپ لوگ وہاں ننگے پھریں. تو یہ نعرے لگتے تھے, اور یہ جو نعرے لگاتے تھے ہمارے بچے, اور جو ہر کے بچے پہ تھا تو ان کے زبان پہ یہ نعرے ہوتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور دوسرا کہ گولی کھائیں گے سینے پر, بنا کے رہیں گے پاکستان. تو یہ سارے جو نعرے اگر آپ سوچیں, just think about the kid, that all the odds are against you. The Hindus, the majority is against you, and you're hoping that you will create Pakistan. آپ اپنا جذبہ دیکھیں, اپنے ایموشنز دیکھیں. تو یہ بھوکا ننگا پاکستان جو کہہ رہے تھے, وہ عام تاثر یہ تھا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے, یہ ملک چلے گا نہیں. Only in few days it's going to collapse.
لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ بھوکا ننگا پاکستان ٹوڈے از اے نیوکلیئر پاور. تو الحمدللہ وی ٹک لاٹ آف اسٹرائڈ. ہم نے ظاہر بہت سارا نقصان بھی کیا, اپنے ملک کو زخمی بھی کیا, لہولان بھی کیا, لیکن وی ہیو آلسو لاٹ آف پازیٹیوز. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ وی اسٹل ہیو چانس ٹو امپروو. جو وہاں پہ ہم رہتے ہیں یا جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں, دیر از اسٹل چانس ٹو امپروو اٹ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کئی لوگ بتا چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے رمضان میں بنا, یہ اللہ کی کوئی مصلحت تھی. شب قدر کا دن, رات تھی شب قدر کی, اور اس سے پہلے جو تھا وہ جمعے کا دن, دوسرا جو دن تھا شب قدر کی رات, اور آخری عشرہ, اور نیکسٹ ڈے جو تھا وہ جمعہ تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن, جو آئین ہے, تو if you look from any country, from America to Australia, nobody has that wording کہ حاکمیت اللہ کی ہے. Everywhere it's a we the people, the power belongs to the people. But for Pakistan, that's the only country which says that the power belongs to Allah. So that's the third thing we have to keep in mind کہ پاکستان میں یہ چیز ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ this is the only country which was created in the name of Islam. This is the only country. There are only two countries which are created on the base of religion. One is Israel and one is Pakistan. But Pakistan is the only country which is created in the name of Islam, for the name of Islam. It's another story that we didn't serve and we have done only lip service. But alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah, we have lot of freedom in Pakistan. If you go to any Arab countries, if you want to give Jummah khutbah, it will come from the Awqaf ministry and it will be taped, and every masjid will have the same khutbah. You go to Tunisia, you go to Aljazair, even Saudi Arabia. Even the Saudi Arabia constitution doesn't say the hakimiyat belongs to Allah. So we have lot of freedom, alhamdulillah. So we have to be, today we are here, that we also have to give the shukrana to Allah Azza wa Jal, that He had given this country, and there must be something in it. کچھ ایسا راز ہوگا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں 27 شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں عنایت فرمایا. وآخر ما دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاطمہ آزاد میری تصویر جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا 1984 کی, وہ گردش کریے, وہ دیکھ دیکھ کے پاس آن کرتے جائیے. ہم سب ایک نغمہ بہت اس سے سنتے ہیں دلچسپی سے اور لگن سے. سندھ کے بڑے غریب فنکار علن فقیر نے ایک قومی نغمہ گایا تھا جو جمیل الدین علی صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو میں وہ نغمہ نہیں سناؤں گا, یہ میں آپ کو اس میں تھوڑا ایک مزاح کا پہلو جو ہے وہ اس میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف آدھا منٹ لوں گا آپ کو, تو وہ ذرا توجہ فرمائیے. تو وہ علن فقیر کا نغمہ تھا. اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, او علا او علا او علا او علا. اچھا, کسی نے کہا علن فقیر صاحب سے کہ آپ اس کے اوپر اداکاری کر کے بتائیے کہ یہ جو قومی نغمہ ہے. تو انہوں نے کہا علن فقیر نے کہ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, او علا او علا. اچھا, آپ ہمارے عثمان میاں قومی نغمہ, بہت مشہور قومی نغمہ, وہ سنائیں گے آپ کے سامنے, تو اس سے محظوظ ہوئیے. اور آپ میں سے اوپن ہے ہر ایک کے لیے. چودھری صاحب, آپ لطیفے ویسے مسجد میں ہر وقت سناتے رہتے ہیں, یہاں بھی آگے کوئی لطیفہ سنا دیں. آپ کا بس چلے تو آپ نماز کے دوران لطیفہ سنا دیں, لیکن یہاں پہ کوئی لطیفہ کوئی پنجابی میں لطیفہ سنا دیں یار. آئیے عثمان ایک نغمہ سنائیے. باقی تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین و حضرات, بچے بچیاں, ان میں سے جس کے پاس جو بھی چیز پاکستان کے حوالے سے ہو, پلیز سامنے آئیے. اب سمینہ اتنی دیدہ دلیری سے نغمے سنا سکتی ہے تو آپ سب لوگوں کو اجازت ہے سنانے کی. بس ایک بار. اے نگارِ وطن تو سلامت رہے, اے نگارِ وطن تو سلامت رہے. مانگے تیری
ستاروں سے بھر دیں گے ہم مانگ تیری، ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ ہو سکی تیرے رخ پر نہ قرباں اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے سدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب اسے روشنی کی ضرورت پڑی، جب اسے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ یار تم اماں کو گانا کیوں نہیں سکھا دیتے؟ اماں کو بھی تو گانا سکھا دو۔ اچھا خواتین، کسی کے پاس کچھ کہنے کو ہے پاکستان کے حوالے سے؟ پھر ہم آخری آئٹم یعنی قومی ترانے کی طرف بڑھیں گے، جس کا لوگ شروع سے انتظار کر رہے تھے، بہتاب سے کسی بھی طرح قومی ترانہ ہو جائے۔ تو میں کچھ کاپیاں بنائی ہیں، وہ اس میں اردو کا تو شاید نہ سمجھ میں آئے، لیکن سائڈ میں رومن انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو شاہ؟ چاند میری زمین پھولوں میرا وطن، چاند میری زمین پھولوں میرا وطن، ایک عارف لوہار کا نغمہ میں چاہ رہا ہوں پاکستان کے بارے میں 3 منٹ میں سنیں لیڈیز گانا چاہتی ہیں، کچھ آپ خواتین کو دے دیں۔ یہ عارف لوہار کا قومی نغمہ ہے، وہ میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ Go and have Seva. So
हम लोग सब कौमी चलाना पड़ेंगे, तो मैं सब लोग खड़े हो जाएंगे और कौमी चलाना पड़ेंगे। वो खवातीन और जो सो रहे हैं उनको मैं ज़मीन पे सोते रहेंगे। Everybody come here. वीडियो भी तो कोई बनाएगा। वीडियो बन रही होगी नहीं? वीडियो बन रही है? बेटा डोंट टॉक। अब आपके लिए ये लाजिम है कि आप अपना कौमी तराना खड़े होकर सुनें। आपके लाजिम है कि आप इसके एहतराम में खामोश और बादब खड़े हो जाए। जमीन शाद ईश्वरे हसीन शाद तू निशाने रस्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान
شکریہ خواتین و حضرات. انشاءاللہ اس عزم سے ہم رخصت ہوتے ہیں کہ ہر سال اس پاکستان ڈے کو اسی طرح منایا کریں گے. کلیم میں کچھ اشارات فرمانا چاہتے ہیں. اب تو قومی ترانہ ہو گیا. ہم میرا خیال ہے کہ انوار نے جس طریقے سے اس پروگرام کو ارینج کیا ہم سب ان کا بہت ان کا شکریہ ادا کریں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس قسم کے پروگرام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسے بڑی پیمانے پر اور اس طریقے سے ارینج کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدعو کر سکیں اور پہلے سے اس کو ایک بہت خاصی اچھی طریقے سے ترتیب دے کے آج بھی بہت ہی زبردست ہوا فی البدی کہہ لیجیے لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کو مزید ایک ٹائم لائن پہ رکھ کے اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. خواتین حضرات جانے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ لوگ حالانکہ ترانہ ہو گیا اور آخری آئٹم ہوتا ہے ترانہ لیکن میمونہ کی خواہش ہے بہت مشہور قومی نغمہ تھا جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایک بند جو ہے وہ ہم بجا دیں. وہ ویدی ظہیر صاحب نے علی جی کا قومی ترانہ گایا تھا تو وہ میمونہ بہت خواہش ہے بجا دیں تو انشاءاللہ آپ بہت بہت شکریہ.